حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ۔ یہ واقعہ قرآن مجید اور مختلف اسلامی روایات میں تفصیل سے آیا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا نہایت سبق آموز حصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ۔ تعارف۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں بنی اسرائیل کی ایک بستی نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ نینوا آج کے عراق کے شمالی علاقے میں واقع تھا۔ قرآن مجید میں ان کا نام ذوالنون اور صاحب الحوت کے لقب سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کا القاب کا مطلب ہے مچھلی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں صبر، توبہ، اللہ پر بھروسہ اور عاجزی کا عظیم درس دیتا ہے۔ دعوت حق کی ابتدا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید، شرک سے بچنے اور نیک اعمال کی طرف بلانا شروع کیا، مگر ان کی قوم کے لوگ ضد اور ہٹ درمی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ بت پرستی اور گناہوں میں مگن تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، اور بے شک ہم نے یونس کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ بگڑ گئے، پھر وہ ایک دن سے بھی کم مدت میں ایمان لے آئے۔ سورۃ صفات 139-148۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بستی چھوڑ دینا۔ بہت عرصہ دعوت دینے کے بعد جب قوم ایمان نہیں لائی تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں اور اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ نبی کا اپنے رب کے حکم کے بغیر بستی چھوڑنا مناسب نہیں تھا، مگر یہ کام جلد بازی میں ہوا۔ یہ اللہ کے نزدیک ایک آزمائش کا سبب بن گیا۔ کشتی کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا چھوڑ کر ایک ساحل پر پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر میں پہنچی تو اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ کشتی ڈوبنے لگی۔ پرانی رسم کے مطابق فیصلہ ہوا کہ کسی ایک شخص کو پانی میں ڈالا جائے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ کرا ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نکلا۔ پہلی بار نکلا تو لوگوں نے کہا، آپ نیک انسان ہیں، ہم آپ کو نہیں ڈال سکتے، لیکن کرا 3 بار نکلا اور 3 بار حضرت یونس ہی کا نام آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں جانا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی حوت نے انہیں نگل لیا۔ قرآن میں آیا، پس مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت کے لائق تھے۔ سورۃ صفات آیت نمبر 142۔ یہ مچھلی نہ انہیں چبائی اور نہ نقصان پہنچایا، بلکہ اللہ کے حکم سے آپ کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ مچھلی کے پیٹ میں دعا۔ مچھلی کے پیٹ میں گپ اندھیرا تھا۔ مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی اور رات کا اندھیرا، 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر جلدی کی۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87۔ یہ دعا ایسی طاقتور بھی تھی کہ قرآن میں فرمایا گیا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ سورۃ صفات 143-144۔ دعا کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سن لی۔ مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر چھوڑ دے۔ مچھلی نے آپ کو ایک سنسان ساحل پر زندہ سلامت اگل دیا۔ اس وقت آپ کا جسم کمزور اور بیمار تھا کیونکہ مچھلی کے پیٹ کی تنگی اور پانی کی نمی سے آپ کی جلد نازک ہو گئی تھی۔ اللہ کا انعام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا اور آپ کے قریب ایک خاص قسم کا پودا اگا دیا۔ قرآن میں اسے یقطین کہا گیا ہے، جو کہ کدو کی بیل تھی۔ اس کے بڑے بڑے پتے آپ کو دھوپ سے بچاتے اور پھل خوراک کا کام دیتے۔ کچھ عرصے میں آپ صحت یاب ہو گئے۔ قوم کا ایمان۔ جب آپ اپنی بستی واپس آئے تو حیران کن منظر دیکھا۔ آپ کی غیر موجودگی میں جب طوفان کے اثار اور عذاب کے نشانات ظاہر ہوئے تو آپ کی قوم خوفزدہ ہو گئی اور سب کے سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ قرآن میں ایک منفرد واقعہ ہے کہ پوری قوم توبہ کر کے ایمان لے آئی اور اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ سبق اور نصیحت۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں کئی بڑے سبق ہیں۔
نمبر 1، اللہ کے حکم کا انتظار ضروری ہے چاہے حالات کتنے بھی سخت ہوں۔ نمبر 2، جلد بازی نقصان دیتی ہے، صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ نمبر 3، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ نے دعا قبول کر لی۔ نمبر 4، مشکل وقت میں ذکر الہی نجات دیتا ہے، خاص طور پر ذکر یونس۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آج کے لیے پیغام: اگر کوئی انسان مشکل میں ہو، مایوسی اور اندھیرے میں پھنس جائے تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پوری امید کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس میں توحید، تسبیح اور اپنی غلطی کا اعتراف تینوں موجود ہیں جو قبولیت کی کنجی ہیں۔ خدا حافظ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔